नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने देखा होगा कि आज प्रोग्राम का मंजर कुछ आम रिवायती मंजर से मुख्तलिफ है। आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है रेडियोलॉजी, जिसको आम जबान में एक्सरे कहा जाता है। और एक्सरे को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी बड़े अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में बराह रास्त जाके देखें। तो आज हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची के एक्सरे डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं और जैसे कि आपने देखा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इसके कई हिस्से होते हैं। तो यहाँ एक कंसल्टेंट मुझे नज़र आए हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल। तो डॉक्टर जावेद से कुछ मैं बातचीत करूँगा कि एक्सरे डिपार्टमेंट होता क्या है, उसके क्या शोबे हैं और किस तरह चलता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम पे आने का। आपको हमने बताया नहीं था, लेकिन आज आपके डिपार्टमेंट का ज़रा हम राउंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक जदीद एक्सरे डिपार्टमेंट एक बड़े हॉस्पिटल में किस तरह चलता है। तो ये एक्सरे डिपार्टमेंट का कौन सा हिस्सा है? पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए। ये जो भी आप देख रहे हैं तमाम आपको मुख्तलिफ कमरे नज़र आ रहे हैं, इनमें सब में अलग अलग एक्सरे मशीन्स हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आइए मैं आपको एक मखसूस कमरे में ले जाके एक्सरे की मशीन भी दिखाऊं और ये बताऊं कि वो किस तरीके से फंक्शन करती है और किस तरीके से हम मरीज़ों को उनके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, एक जदीद एक्सरे डिपार्टमेंट के बहुत से शोबे होते हैं। जिस शोबे में हम खड़े हैं ये लगता है कि जो रिवायती एक्सरे होते हैं उनका शोबा है। जी हाँ, ये एक रिवायती एक्सरे मशीन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त एक मरीज़ भी मौजूद है। इसमें वो शुआएँ इस्तेमाल की जाती हैं मरीज़ों की तशख़ीस के लिए जो उनके जिस्म के थ्रू गुजर सकती हैं, पार हो सकती हैं, और उससे उनकी जो फिल्म पे बनने वाला इमेज है उसे आपका रेडियोलॉजिस्ट पढ़ता है और उसको जो है आपकी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल करता है। तो ज़रा बताइएगा हमें कि किस तरह ये एक्सरे होता है। इसके कुछ बुनियादी हिस्से हैं जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक टेबल है जिस पे मरीज़ को लिटाया या सहारा दिया जाता है। इसके साथ साथ इसकी एक एक्सरे ट्यूब है जिसमें से बुनियादी तौर पे वो शुआएँ निकलती हैं और उनकी मिकदार को कम ज़्यादा या उसके जो एरिया या जहाँ उसे इस्तेमाल किया जाना है मरीज़ के जिस्म के हिस्से पे उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसी तरीके से इस टेबल के नीचे के हिस्से में वो हिस्सा होता है जो कि इन शुआओं को का जायज़ा लेता है, उनको डिटेक्ट करता है और उसके बाद फिर उनको उस आइंदा के प्रोसेस के लिए तैयार करता है। तो ये कन्वेंशनल या रिवायती एक्सरे है, तो इसकी एक फिल्म निकलती है फिर? जी हाँ, अब लेकिन आने वाले अब जो मज़ीद ज़माने में अब आमतौर पे हम फिल्मलेस टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं। उसमें आमतौर पे हम मरीज़ की फ़िल्म नहीं निकालते बल्कि उसे अपने कंप्यूटर पे जैसे हम आम इमेजेस देख सकते हैं उस तरीके से देख सकते हैं। तो फिल वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप हमें दिखाएंगे कि जो इनका इमेज निकलता है, ये जो तस्वीर निकलती है वो आप कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? जी हाँ, ज़रूर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हम मरीज़ की मौजूदगी में और आप सबकी मौजूदगी में शुआओं को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस मरीज़ का जो एक्सरे निकला है वो आपको हमारे जहाँ पे वो एक्सरेज जमा होते हैं, यहाँ पे वो एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं, उनको हम दिखा सकें। वहाँ चलते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मतलब यहाँ पे लोगों को शुआओं के मुज़र असरात से बचाना होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, एक्सरे या कोई भी ऐसी रेडियोलॉजी में शोबा जिसमें कि शुआएँ इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ कुछ एहतियातों की ज़रूरत होती है। उन एहतियातों को अगर रखा जाए, बरकरार रखा जाए, तो ये बहुत सेफ़ डिपार्टमेंट है, सेफ़ टेक्निक है मरीज़ों के लिए भी। लेकिन लाजिमात मरीज़ का तो के इलाज के लिए तो ये शुआएँ उसमें से गुजारना ज़रूरी हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है उससे उनका कुछ फासला ख़ास तौर पर बरकरार रखा जाए। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब ये एक्सरे हो रहा होता है तो ये सारे कमरे बंद होते हैं। आपने बाहर वो निशान भी लगाया हुआ है कि डेंजर रेडिएशन एरिया। जी हाँ, और ख़ास तौर पे इस बात का भी एहतमाम किया गया है कि वो शुआएँ किसी भी तरीके से इस कमरे से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो वो किस तरह किया जाता है? इसके लिए दीवारों में और दरवाज़ों में इस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि वो शुआएँ उसी में जज्ब हो जाएं और बाहर किसी शख्स को नुकसान ना पहुंचे। तो ये एक्सरे डिपार्टमेंट जितना आपका इतना बड़ा एक्सरे डिपार्टमेंट है, इसमें तमाम दीवारों के अंदर कुछ मटेरियल लगाया गया, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लेड आप लगाते हैं कि लेड के थ्रू ये शुआएं नहीं गुजरती हैं। जी हाँ, ये दीवारों की मोटाई एक खास अगर उससे ज़्यादा हो, मोटाई से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में दीवारों में से ये शुआएं नहीं गुजर। तो खास पैमाइश की जी मोटापा होना चाहिए, दीवार का लेड प्रोटेक्शन उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो मतलब मुल्क में
کوئی بھی ایکس رے ڈپارٹمنٹ لگائے تو اس کو یہ مطلب حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے بغیر اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ جی ہاں بالکل، اس کے لیے جو بھی ایکس رے لگاتا ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، اور ہمارے ملک میں ریگولیٹری باڈی ہے جو ان تمام چیزوں کو جہاں پہ بھی ایکس رے لگایا جائے اس کے لیے قوانین وضع کرتی ہے۔ اور میرے خیال سے ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جب آپ کسی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ معلومات لے لیجئے اور آپ اپنے آپ کو قائل کر لیں اس بات کا کہ ہاں یہ حفاظتی تدابیر اس شعبے میں اپنائی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، اور خاص طور پہ یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو ٹیکنیشین ہے جو وہاں پہ موجود شخص آپ کا ایکس رے کر رہا ہے اس کو آپ بتا دیجئے کہ آپ کس چیز کے لیے آئے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ آپ عام طور پہ دیکھیں گے کہ ڈپارٹمنٹ میں جگہ جگہ جو بھی احتیاطی تدابیر مریضوں کے لیے اور وہاں کام کرنے والے افراد کے لیے ہیں وہ سب کی سب وہاں پہ آویزاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت مختصراً ایک دو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا ویونگ ایریا ہے جہاں پہ آپ کی فلمیں دیکھتے ہیں، جی اس ہاں، کا ذرا ہمیں مختصراً بتا دیں، پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے دوسروں شعبوں کی طرف ہم آئیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا ویونگ باکس ہے جی، جس پہ اسکرین پہ آپ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایکس رے کیسے نظر آتے ہیں۔ ابھی ہم جس مریض کو دیکھ رہے تھے کمرے میں، یہ اس کا ایک امیج ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے مشین پہ ایکس رے ہونے کے بعد یہاں اس روم میں جسے کہ کمپیوٹر ریڈیوگرافی کہتے ہیں، یہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ مریضوں کے ایکس رے کے بعد ان کو مختلف انداز سے پوسٹ پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے، تو آج کل جتنے یہ امیجز ہوتے ہیں یہ ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ امیجز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو روایتی چیز ہے اس کو بدل کے اب یہ جدید طریقہ آ گیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ ٹیکنالوجی پچھلے 10 سال میں مکمل طور پہ چینج ہو گئی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ جو ہے بہتر ہوتی چلی جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں دوسرے شعبوں میں بھی جانا ہے، لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا۔ Thank you. ناظرین، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ ایک بہت وسیع تر ڈپارٹمنٹ ہے، آئیے اس کے ایک دوسرے شعبے کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس ہاسپٹل کے ایکس رے کے سی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر ایوب منصور، ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سی ٹی مشین ہوتی کیا ہے؟ سی ٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ایک عام آدمی سے ہم سی ٹی اسکین کے متعلق اس کو تھوڑی سی رہنمائی اور معلومات فراہم کر سکیں۔ سی ٹی اسکین ایکچولی ایک ایکس رے ٹیکنیک ہے جو کہ ایک بہت ہی ایڈوانسڈ ایکس رے ڈائگنوسٹک ٹیکنیک ہے، جس میں ہم ایکس رے کے استعمال سے، اس کی ذرا پاور عام ایکس رے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سے ہم مریض کے اندرونی اعضاء جیسے کہ دماغ ہے، گردن ہے، سینہ بشمول پھیپھڑے، پیٹ کے جتنے بھی اعضاء ہیں جن میں کہ جگر ہے، گردے ہیں، پینکریاس جیسے کہ لبلبا ہے، گال بلیڈر پتا ہے، اور گردے کی نالیوں کی پتھریاں اور آنتوں کی کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی کینسر ہے، اس میں اس کا استعمال تو بہت ڈاکٹر صاحب زیادہ یہ جو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مختلف جیسے مشینیں ہوتی ہیں 4 سلائس اور 16 سلائس اور 64 سلائس، تو یہ سلائس کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ آج کل آپ نے جیسے دیکھا ہوگا جیسے جیسے کمپیوٹر میں اور ٹیکنالوجیز میں ترقی ہو رہی ہے، اسی طرح سی ٹی اسکین کی مشینیں آہستہ آہستہ بہت تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ سلائس کا آپ نے ذکر کیا تو جتنی زیادہ سلائسنگ ہوگی مشین اتنی ہی تیز ہوگی، اور اسی حساب سے مریض کا جو ایگزامینیشن ٹائم ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا چلا اس کے جائے گا۔ اندر حفاظتی عنصر جو ہے وہ زیادہ ہو اس جاتا میں ہے، ایکس رے جیسے- کا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے جی زیادہ۔ جی، اس میں جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر فرض کریں کوئی ٹراما کا پیشنٹ آ جاتا ہے، ظاہر ٹراما کے پیشنٹ کو ہم نہ سانس روکنے کا کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہلے جلے بھی نہیں، تو اس صورت میں جو جدید ملٹی سلائس سی ٹی اسکینر ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ود ان 2 اور 3 منٹس آپ کا پورا باڈی کا اسکین جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے ان اسکینرز کی افادیت اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ اسکین کے علاوہ کبھی کبھی آپ کو کوئی کیمیائی مواد بھی دینا پڑتا ہے، ہاں، کانٹراسٹ جسے جی کہتے ہیں۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ بہتر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اورل اور آئی وی کنٹراسٹ دونوں دینا پڑتا ہے، اور میں یہ واضح کر دوں کہ آج کل ان کنٹراسٹ میں بھی جدید جدت آ گئی ہے، جس کی اچھا۔ وجہ سے اب آئونک اور نان آئونک دو قسم کے بہتر کنٹراسٹ کون ہے؟ بہتر یقینی طور پہ نان آئونک کنٹراسٹ ہے، اس لیے کہ اس میں شروع میں الرجک ریئیکشنز بہت ہوتے تھے آئونک کنٹراسٹ سے، جس کی وجہ سے مریضوں کو مزید بیماریاں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن جتنے بھی جدید انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں اب سب ہر بشمول ادھر نان آئونک کنٹراسٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اتنی جگہ شہر کے اندر سی ٹی مشینز لگی ہوئی ہیں، اب ایک مریض ہے، اس کا ڈاکٹر اس کو کوئی سی ٹی کا ٹیسٹ لکھ کے دیکھتا ہے، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے اسپتال یا کون سے سینٹر پہ جاؤں، تو وہ کیسے کرے؟ یہ بہت آپ کا بہت ہی ویلڈ اور پرٹیننٹ سوال ہے
تو اس میں میں عام لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ بھائی صرف ان سینٹرز اور ان جگہوں اور ان اسکینرز کا آپ انتخاب کریں جہاں پہ کہ تجربے کار ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ تجربے کار ٹیکنیشینز موجود ہوں. اور اس میں یہ کہ جتنی ملٹی سلائس اسکینرز ہیں ان سب کے ساتھ ایک ٹیکنیکل سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے. جو بھی اچھے سینٹرز ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں بشمول ہمارے سینٹر کے موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ پورا ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹر کی نگہداشت انتہائی ضروری ہے کہ وہ آپ کا ٹیسٹ دیکھ کے فیصلہ کر سکے کہ اس کو مزید کسی ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں یہ انٹرنیشنل پروٹوکولز فالو ہوتے ہوں اسٹینڈرڈ کے اور کوالٹی کے اور جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہوں, میرا یہ مشورہ ہوگا عام آدمی کو کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی زندگی اور اپنی بیماری کے ساتھ نہ کھیلیں اور صرف ان سینٹرز کا انتخاب کریں جہاں پہ کہ یہ سارے پروٹوکولز موجود تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت جہاں پہ کارروائی ہوتی ہو, مشین بھی اس کے انٹرنیشنل بین الاقوامی سٹینڈرڈ اور بین الاقوامی معیار کی ہو, لوگ بھی تجربے کار ہوں, بین الاقوامی معیار کے ہوں, وہ سارا پروٹوکول. اور جیسے ایک دوسرے شعبے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ حفاظتی تدابیر جو لی جاتی ہیں کہ دیواروں کی مطلب موٹاپا کتنا ہونا چاہیے اور اس کی لیڈ شیلڈنگ, تو یہ ساری چیزیں تو اس کا خیال کر لیں اور ذرا سے پیسے کے پیچھے غلط جگہ جا کے 2 نمبر کی جگہ پہ جا کے نہ کروا لیں. بالکل بالکل. اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک دفعہ یہ اسٹینڈرڈس ہم بنا بھی لیتے ہیں اور ان کو مینٹین کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں لائسنسنگ کے لیے اور سرٹیفیکیشن کے لیے یہ چیزیں مینٹین کرنا بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ISO سرٹیفائڈ ہے؟ جی بالکل, ہمارا ڈپارٹمنٹ پچھلے 5 سال سے ISO سرٹیفائڈ اور ساری جو لائسنسنگ پروسیسز ہیں اس کے تھرو گزر چکا ہے. جی بالکل, ہم تمام اپنے جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ بین الاقوامی پروٹوکولز انٹرنیشنل کوالٹی اسٹینڈرڈس کے مطابق کرتے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب یقین ہے کہ ناظرین کو یہ سن کے بڑی خوشی اور تسلی ہوگی. آپ کا چونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں اور جگوں پہ بھی جانا ہے اور اس سے پہلے ایک چھوٹے بریک پہ بھی مجھے جانا ہے, تو پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹے سے بریک پہ ابھی ہم نے جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.